وہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو سنگین شریعت میں جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بیاہی تو نہیں جو بات کہی جا رہی، یہ بیاہی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو بیاہی ہے، لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ باحیا شخصیت تھے، ان کے منہ سے اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے یہ، تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے۔ اس اعتبار سے میں بھی یہ باتوں کو رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں میاں بیوی کے تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا جب شوہر اپنے بیوی کو بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتی۔ شرعی عذر، ایسی کوئی مجبوریاں جس کی وجہ سے مجبوری الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خاوند کی فوراً خاوند کے جو ہے بات کو مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو۔ اونٹ کا کجاوہ مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان، اس پہ بھی بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو یہ مد نظر رکھے، اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرما رہے کوتاہی ہوتی ہے نا، شریعت نے کیوں اہمیت دی اس بات کو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان پھر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت کو، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا، یوں ہی انکار کرنا یا اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات، اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے، ٹھیک۔ دوسری چیز جو میاں بیوی کے تعلقات میں جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے عورت کا بنا کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند شوہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، بنا کسی شرعی عذر کے۔ شرعی عذر ہو سکتے ہیں لیکن بنا شرعی عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی، بنا شرعی عذر کے۔ بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا، اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے، والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے۔ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ، کتنی بری بات ہے، طلاق شوہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، شرعی عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے کی۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید حدیث میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ کو ذرا غور کیجئے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ ایک شریعت کا منکر ہے، اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کیا، اس کے لیے کفارہ شریعت نے باندھا ہے، بہت سخت جرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے یا یہ تعلیم شاید حاصل کر ہی نہیں رہے، اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکاح جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے، اس کے آداب، اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے۔ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آ رہی ہے، وہاں سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ دنیا کی بیاہی میں ہم کو شرم نہیں آتی۔ ہمارے بچے 11ویں 12ویں کے اندر جاتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے اعضاؤں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھانا تو منظور ہے، لیکن بچے کو یہ سکھانا کہ شریعت تمہاری اور ہماری شریعت مطہرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں، وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے حیائی، اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے، وہ بے حیا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو شرم اس کو ہے، بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کی وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہے، یہ برائیاں پھیل رہی ہے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، وہ تین ہو جاتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیے، جب بھی بارود اور آگ چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو،
बारूद और आग मिलते हैं, धमाका होना ही है, चाहे कितने अच्छे दोस्त हो। आग भी बोल रही मैं अच्छी दोस्त हूं तुम्हारी, बारूद बोल रहा बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन जब मिलेंगे तो सिवाय धमाके के कुछ नहीं हो सकता। इंटेंसिटी ज्यादा कम होंगी लेकिन धमाका जरूर होगा। तो मर्द और औरत जब गैर महरम मिलते हैं, ये बारूद और आग है, ये कभी भी कितनी अच्छी नीयत से मिले ये धमाका होना ही, ये कभी साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, औरत से हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, औरत का ताल्लुक से धक्का लगना क्या है उसके बारे में क्या, तो हाथ मिलाना बोले तो पकड़ना हो जाता है, इसी धक्के के ताल्लुक से आप फरमाते हैं। और आपने फरमाया, सही जो है जामे सगीर की रिवायत है, तुम में से किसी शख्स के लिए एक कील लेकर अपने सर में मार लेना, ठोक लेना, और जाहिर सी बात सर में कीला ठोकेंगे तो क्या होगा, समझ रहे ना, सर में कील लेकर ठोक लेना ज्यादा बेहतर है इससे कि किसी गैर महरम को छुए, धक्का लगाए। कील लेके ठोक लेना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके किसी गैर महरम को धक्का लगे। यहां हाथ मिलाने में धक्का कहां लगता है, हाथ मिलाया जाता है पूरा, और इसको फख्र, स्टेटस और पता नहीं क्या क्या समझा जा रहा है। ये काय का फख्र और काय का स्टेटस, ओछापन है मेरे नजदीक। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत का नंगा हाथ देखना भी पसंद नहीं किया, खुला हाथ। एक बार एक खातून जिसको इल्म नहीं था शरीयत का, वो मदीना आई और बैत आप के पास बैत करने के लिए आई, उसे पता नहीं था कि औरतों की बात अल्लाह के रसूल कैसी लेते हैं। वो आए और अपना हाथ डाल दिया आसम के सामने बैत के लिए, आसम फौरन अपने हाथ पीछे के नजर पड़े और कहा, मोहम्मद किसी औरत के नंगे हाथ को छूना तो दूर, नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और आपने चेहरा फेर लिया उससे। हाथ मिलाना, अब ये हाथ मिलाना ऑफिस के लिए होता होगा, बहुत से लोग उनका कल्चर होता है। कल्चर क्या होता है, किसी भी औरत को ईद मिलने जाते हाथ मिला के हाथ पकड़ के चूमते, कल्चर। ये कल्चर फालतू कल्चर है, छोड़िए इस कल्चर को, निकल के आइए इस कल्चर से बाहर। ये शरीयत नहीं है। जो शरीयत मोहम्मद ये कह रही है कीला ठोकना अफजल है सर में, हाथ मिला, हाथ धक्का लगने से कैसे वो इजाजत देंगे कि आप कल्चर के नाम पर जो किसी औरत का हाथ पकड़े। नहीं, यहाँ पर समाज में चलता है, कल्चर है हमारा कि किसी भी औरत का हाथ पकड़ के हम चूमते ईद के दिन खुशी में चूमते। ये कल्चर शरीयत नहीं है, इसको निकालना होगा हमको अपनी जिंदगियों से, वरना फिर हम उन लोगों को रोक नहीं सकते हाथ मिलाने से, इसलिए कि आप भी तो कल्चर के नाम पे एक अमल कर रहे हैं।